بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسکول کے گراؤنڈ میں بچے مٹھی میں پیسے دبائے کینٹین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ متوسط علاقے میں اچھا نجی اسکول تھا جہاں مسکان 2 مہینے سے نوکری کر رہی تھی۔ بچے کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کا جنون تھا اور لبوں پر سچی مسکراہٹ تھی۔ 5-10 روپے میں انہیں نہیں معلوم وہ اپنی مسکراہٹ خرید رہے ہیں۔ جوانی کی دہلیز میں یہی سچی مسکراہٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ بچے اپنی زندگی کے بہترین دن جی رہے تھے جہاں زمانے کی تلخیاں سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ مسکان نے بھوک کو بھگانے کی خاطر بیگ سے ڈبل روٹی نکالی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھاتے ہانسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا۔ باپ کی یاد میں بھوک مٹ گئی تھی۔ اس کا باپ کم مزدوری میں بھی شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا۔ بولتا تھا کہ میری بیٹی محلوں میں راج کرے گی، سب سے بہترین اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ ہر سال پیسے جمع کر کے اس کے ابا سے گھمانے لے جاتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد دنیا نے اصل رنگ دکھایا تھا۔ کاش آپ زندہ ہوتے تو میرے چہرے پہ بھی انہی بچوں کی طرح بے فکری ہوتی۔ زمانے اور حالات نے اسے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر کا خرچ چلانے کو 3 نوکریاں کر رہی تھی۔ 2 بچوں کو چیز کے ساتھ اپنے باپ کی تعریف کرتے دیکھ مسکراہٹ آ گئی۔ مس مسکان، آپ کب سے بچوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہیں؟ کیا کوئی بہت خاص بات ہے؟ مسکان باقی لڑکیوں سے بہت ہٹ کر تھی۔ ہر وقت گمسم سی کسی خیال میں کھوئی رہتی تھی۔ ان سب کے بقول مسکان اپنی شادی نہ ہونے پہ فکر مند ہے۔ مس ندرت نے اسے سر پہ بٹھا رکھا تھا۔ نہیں، وہ بس اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے۔ وہ کچھ سال اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ بے شک بچپن کے دن حسین ترین دن تھے۔ وہ دونوں مسکراتی۔ مسکان نے کبھی بھی اپنے حالات کا رونا کسی کے سامنے نہیں رویا تھا۔ نجی اسکول میں اسے ماہانہ 25,000 ملتے تھے جو ماں کی دوائی کے لیے ناکافی تھے۔ مسکان کی ماں نے تو کتنی بار کہا تھا کہ مجھ بیمار کو مرنے دو، میرے لیے اتنا ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمر تو بیٹی کا جہیز جمع کر کے رخصت کرنے کو ہوتی ہے۔ ماں، آپ کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ایک بے حس منگیتر تھا جو اپنی ماں کے بولنے پر منگنی توڑ کر جا چکا تھا۔ ماں پہ 1 روپیہ لگاتے بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اسکول کے بعد وہ 2 بچوں کو ہوم ٹیوشن پڑھانے بھی جاتی تھی۔ کھینچ تان کر گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی قرضدار گھر کے دروازے کو بجائے، اس کی ماں کو پریشان کرے۔ بے قدروں کو میری بیٹی کی فکر نہیں تھی۔ میں تیرے لیے اچھے رشتے کی تلاش کرتی ہوں۔ مسکان کا دل ہی اٹھ گیا تھا، لیکن ماں کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا۔ اس کا منگیتر ہر وقت اس سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ نہ جانے آج اس کی محبت کس قبر میں دفن ہو گئی۔ دل میں نہ سہی لیکن تصورات میں کئی بار اپنے منگیتر کو اچھی جگہ دے چکی تھی۔ وہ بہت سنبھل جانے والوں میں سے تھی۔ اچھے سے یاد تھا، باپ کے مرنے کے بعد کبھی ماں سے کوئی ضد نہیں کی تھی۔ ہر چھین جانے والی چیز پہ یہ سوچ کر صبر کر لیتی تھی کہ شاید یہ اس کے نصیب میں بہتر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں رشتہ دینا جو میرے ساتھ تجھے بھی قبول کر لیں۔ مسکان کی ماں نے آسودگی سے مسکرا کر اس کو زندگی بھر خوش رہنے کی دعا دی۔ جتنے بھی رشتے آئے تھے انہیں منہ بھر جہیز چاہیے ہوتا تھا۔ کسی کو مسکان کی قابلیت اور خوبصورتی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ رشتے والی نے اب بچوں کے باپ کا رشتہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی کو بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ نہ جانے لوگ اتنے مطلب پرست کیوں ہو چکے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں بنانا کہ جو میری ماں کی قدر نہ کریں۔ مسکان اپنے غریب والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اللہ نے حسن بھی رچ کر دیا تھا۔ کم عمری میں ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ باپ کی کمائی کب تک ان کا پیٹ پال سکتی تھی؟ آخر انہیں رشتہ داروں کے رحم و کرم پہ جینا پڑا۔ جب تک پیسہ تھا تب تک سارے رشتے ناتے بھی خوش تھے۔ جیسے ہی برا وقت آیا سب کی اوقات سامنے آ گئی۔ غریب ماں کو لے کر کبھی چچی کے گھر تو کبھی ماموں کے گھر جاتی تھی۔ ارے تیری بیمار ماں کو پالنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں، تجھے کیا اپنے ماموں کے حالات کی خبر نہیں ہے؟ ماموں نے بھی منہ موڑ لیا۔ وہ مانی کی بات بھی چاہتے تو مان رکھ سکتے تھے، انہیں ڈپٹ جاتے، لیکن شاید وہ بھی اندر سے یہی چاہتے تھے۔ اپنے ماموں کی طرف کیا دیکھ رہی ہے؟
تجھ ماں بیٹی کو شرم لحاظ تو نہیں ہے کہ جب تک ہم نہیں بولیں گے تم لوگ ہمارے سروں پر بیٹھی رہو گی؟ مومانی نے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ جوانی کی دہلیز پہ جیسے مسکان قدم جما رہی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں خدشہ ہونے لگا کہیں ان کا بیٹا ہی باقی نہ ہو جائے۔ نند اور بھانجی کو پالنے کا ذمہ انہوں نے نہیں اٹھا لیا تھا۔ پہلے تو مسکان کی ماں نے تایا کے گھر جانا ہی مناسب سمجھا تھا، لیکن تائی کو اعتراض اٹھا کہ شرم لحاظ باقی نہیں، جو میرے بیٹے کی منگیتر منہ اٹھا کر ہمارے گھر ہی رہنے کو آ گئی ہے۔ اپنی بیٹی کا گھر برباد ہونے کے ڈر سے بھائی کے در پر آ گئی۔ بھاوج بڑی ظالم تھی، سارا دن کھدوں کی طرح کام کرنے کے بعد اپنے اور بچوں کے پرانے کپڑے انہیں پہننے کو دیتی تھی۔ خود کے بچوں کو نجی اسکول میں داخل کروایا، جبکہ مسکان سرکاری اسکول میں پڑھ کر بھی اس سے زیادہ ہوشیار تھی۔ بھائی، میں اپنی یتیم بیٹی کو لے کر بیٹی کے سسرال تو نہیں جا سکتی ہوں۔ شاید بھائی کو رحم آ جائے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ دیکھ جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ان کے خرچے بھی بڑھنے لگے ہیں۔ ویسے بھی تیری ماں کی وجہ سے میں اپنا گھر تو برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ بھائی کا لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ چلے، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں اور میری بیٹی کا اللہ کوئی ٹھکانہ بنا دے گا۔ دونوں ماں بیٹی سامان باندھ کر تایا کے گھر باہر کھڑے ہو گئے۔ تایا دروازہ کھول دیں۔ تایا کا بیٹا دوسری منزل سے کھڑکی کھول کر مسکان کو دیکھتا ہی واپس پلٹ گیا۔ اپنی ماں کے جلال سے گھر میں کوئی طوفان کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نعمان، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ ہمارے لیے دروازہ کھول دو۔ تائی کا حکم ہی گھر میں چلتا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا اندر کی جانب چل دیا۔ ہے لڑکی، تیری ماں نے کیسی تربیت کی ہے؟ کیسے اپنے ہونے والے شوہر کا نام منہ بھر کر لے رہی ہے؟ مسکان نے لب بھینچے۔ وقت سے پہلے اپنوں کی بے رخی نے اسے سمجھدار کر دیا تھا۔ بچی بس پکار رہی تھی۔ مسکان کی ماں نے حمایت کرنی چاہی۔ ان کو مومانی کی طرف سے پہلے خبر مل چکی تھی کہ دونوں ماں بیٹی ساسو سامان کے ساتھ آنے والی ہیں۔ مسکان نے ابھی ایف اے کے امتحان دیے تھے اور نجی اسکولوں میں ماہانہ 5-6 ہزار کی نوکری کما کر لاتی تھی۔ آگے پڑھنے کا شوق ہوتے ہوئے بھی خواہش دل میں دبا دی۔ بہن اپنے بھائی کے گھر سے دھکے کھا کر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تائی کے لب و لہجے کو سن کر اس کا ننھا دل خوف سے کانپنے لگا، کہیں اس کی تائی نیا دکھ اس کے مقدر میں نہ لکھ دے۔ تائی امی، آپ ہمیں آج کی رات رکھ لیں۔ وہ اپنی ماں کی خاطر کسی کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار تھی۔ بی بی، اتنا معصوم بننے کی کوشش نہیں کرو۔ تیری مومانی نے مجھے تمہارے سارے کرتوت بتا دیے ہیں، تم لڑکوں کو پیچھے لگاتی ہو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ان کے الزام کو سہ رہی تھی۔ نعمان کو ایک نظر دیکھا، اسے مان تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو بولے گا ہی، لیکن نعمان کی آنکھوں میں پہلے جیسی شناسائی نہیں تھی۔ اسے کوئی وہ اجنبی سا لگا۔ ارے، میرے بیٹے کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ میرا معصوم بیٹا کیوں تیرے جیسی کو دیکھے گا؟ دونوں مومانی اور تائی کی ملی بھگت تھی کہ وہ چاہتی تھی مسکان سے منگنی ٹوٹ کر مسکان کے ماموں کی بیٹی سے شادی کروانا چاہتے تھے۔ تائی کو امید تھی کہ ان سے ہی اچھا جہیز ملے گا۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسے کسی کی بیٹی پر بغیر تحقیق کے تہمت مت لگائیں۔ کاش نعمان اپنی محبت کا پاس رکھ لیتا۔ مومانی نے آپ کو غلط بتایا ہے، میں نے تو کبھی نعمان کو بھی منہ نہیں لگایا۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ مسکان کے ماں نے سہارا دیا۔ مسکان نہ سہی، لیکن وہ ان دونوں کی چال بازیوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ بہن، آپ منگنی توڑنا چاہتی ہیں تو ایسے ہی توڑ دیں، لیکن میری بیٹی پہ الزام مت لگائیں۔ تائی نے نظریں چرائیں۔ نعمان بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، چاہتا تو ابھی مسکان کو روک لے، اپنی ماں کی سازش کی بھیٹ نہ چڑھنے دے، لیکن ماں نے دھمکی دی تھی کہ اگر مسکان کی حمایت میں کچھ بھی بولا تو زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ نعمان، تم سمجھاؤ نا۔ تائی کو چھوڑتی وہ منگیتر کی طرف بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ امی جیسا کہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی ماں کی خاطر محبت کو قربان کر دیا تھا۔ خود سے نفرت محسوس ہوئی کہ کاش مسکان کی منگنی اس سے نہ ہوئی ہوتی تو آج وہ اس سے بہت بہتر حالات میں ہوتی۔ اللہ کا تم پہ عذاب ہوگا، تم ساری زندگی مخلص عورت کے لیے تڑپتے رہو گے، تمہیں کسی اچھی عورت کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ نعمان نے دل میں آمین بولا، کیونکہ اس کی زندگی کے الٹے دن شروع ہو چکے تھے۔
مسکان کے بغیر اس کی زندگی برباد ہی تھی۔ ماں سے بات چیت بھی چھوڑ چکا تھا۔ ایک ضد کے بدلے انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا۔ ارے تیرے جیسے لوگ بددعائیں دینے لگے تو بس، ہم نے اپنے خاندان پہ باتیں تو نہیں بنانی ہیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی ماں کو پکڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ اتنے سالوں کی امید بھی مر چکی تھی۔ باپ نے جاتے وقت یہ رشتہ طے کیا تھا۔ نعمان تو بچپن سے اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی تک انگلی سے تائی نے بے دردی سے اتار لی۔ اپنے نشان چھوڑ گئی جو شاید اب عمر بھر ساتھ رہنے والے تھے۔ ماں کو لے کر مسکان سڑک پہ آ گئی تھی۔ بھلا ہو محلے کی بیوہ کا جس نے رات گزارنے کو اپنے گھر کی چھت دے دی۔ ساری رات اپنی ماں کو روتے دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بس آپ مجھ سے وعدہ کریں گی اس عورت کی حق تلفیوں پہ مزید آنسو نہیں بہائیں، میں ورنہ اپنی جان دے دوں گی۔ آنسو صاف کرتی اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ انہیں خود کو مضبوط ظاہر کیا کہ یہاں کمزور نہیں پڑنا ہے۔ خونی رشتے اتنے بے حس ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسکان اور اس کی ماں کو پناہ دے دی۔ اپنی عمر کی اتنی ٹھوکریں کھا کر تجربے کار تھی، جانتی تھی کہ کس نے کس پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ نعمان نے منگنی توڑ دی تھی۔ ماں کی باتوں میں آ کر مسکان کو اکیلے چھوڑ گیا تھا۔ مسکان کی ماں نے منت سماجت کا سوچا بھی۔ مسکان نے انہیں اپنی قسم دے ڈالی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑیں گی۔ بیوہ خاتون پہ بوجھ بننے کے بجائے ماں بیٹی نے اپنا سہارا خود ڈھونڈ لیا تھا۔ مسکان صبح نوکری کرنے جاتی اور شام کو بچوں کو پڑھا کر اپنا خرچ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بوڑھی بیوہ بیچاری کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے جگہ دے رکھی تھی۔ تائی ہر روز نئے منصوبے بناتی تھی کہ مسکان گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ اسے پورے محلے میں بدنام کر دیا تھا۔ وہ جس حد تک گرنا چاہتی تھی گر چکی تھی۔ تم آج جلدی آ جانا تاکہ رشتے والی کو میں تمہارے سے ملا سکوں۔ مسکان نے سر ہلایا۔ مزید انکار کر کے وہ اپنی ماں کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، ہر ماں کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کی بیٹی کا اچھے گھر رشتہ ہو جائے۔ ویسے بھی جب سے نعمان کی منگنی ہوئی تھی، اس کی ماموں ذات کزن کا روز تائی کے گھر چکر لگتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس سب میں ان کی بیٹی کیسے برداشت کر لیتی ہوگی۔ نعمان دوبارہ راستے میں مسکان سے ٹکرایا، لیکن مسکان نے ایسے راستہ طے کیا جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ آپ اگر میری شادی اس وجہ سے جلدی کروانا چاہتی ہیں کہ میں نعمان کا روک نہ لے کر بیٹھ جاؤں تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس گھر میں ٹوٹی دیواروں کے درمیان کون رشتہ لے کر آئے گا؟ ابھی تو میں نے کمانا شروع کرنا ہے۔ آپ اور میں اپنا گھر لیں گے جہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکے گا۔ آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں، گلے میں کانٹے سے پھنسنے لگے جیسے پھندا سا پڑ گیا ہو۔ وہ اپنی ماں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سچ تھا، اسے نعمان کے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ شادی سے پہلے یہ معاملہ ٹل چکا ہے۔ ماں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہیں نہ کہیں انہیں مسکان کا فیصلہ ٹھیک لگا۔ لوگ آ کر دیکھ کر چلے جاتے، لیکن حالات جاننے کے بعد شاید کوئی شادی نہ کرتا۔ ان کی بیٹی کو مزید تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا۔ اماں آپ کے کہنے پہ منگنی کر چکا ہوں، لیکن وہاں شادی نہیں کروں گا۔ ہر بار زبردستی آپ کی خودکشی کا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ ہر بار زبردستی آپ کی خودکشی کا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اس کی ماں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا۔ اب اس کا دل اپنے گھر والوں سے تنگ پڑ چکا تھا، جلد ہی نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ جب مسکان کو دیکھتا اسے خود سے شرمندگی ہوتی تھی کہ اس نے کیسے خود کو کرچیوں میں توڑا تھا۔ منگیتر ہے تیری، اگر تم اسے لے کر کہیں چلے جاؤ گے تو دل بہل جائے گا۔ اپنی ماں کے بدلتے بیان پہ حیران تھا۔ یہی وہ ماں تھی جو مسکان کے گھرانے پہ بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی، جن کو منظور نہیں تھا کہ مسکان ان کے بیٹے سے بات بھی کرے۔ تب اسلام بہت یاد آ رہا تھا۔ آپ ہی تھی کہ مسکان سے بات کرنے پہ بھی آپ کو اعتراض تھا۔ مسکان کو دل ہی دل میں گالی دیتے ہوئے انہوں نے بیٹے کو بھی گھورا، جو ان کے کہنے میں نہیں تھا۔ ارے یہ پتا ہے تجھے جہیز میں گاڑی دینے کو تیار ہے، وہ بھلا کیا دے گی؟ آپ کو عزت اور مان دیتی۔ وہ اپنے وقت پہ ہی سمجھنے والی تھی، جب ان کے ہاتھ میں نہ پیسہ رہنے والا تھا اور نہ ہی بیٹے کی محبت۔ ممتاز کی پرسنالٹی کی وجہ سے ہر کوئی لڑکیاں شروع سے ہی آگے پیچھے گھومتی تھی۔
والدین کی وفات کے بعد زندگی بہت تنگ ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی، لوگوں کی دھتکار بھی سہنی پڑتی تھی، ٹکے ٹکے کے لیے جوتے صاف کرنے پڑتے تھے، پڑھائی کو چھوڑ کر پیٹ پوجا کے لیے دن بھر ہاتھ پاؤں پیر مارنے پڑتے تھے۔ بوا اسی گلی میں رہتی تھی، عمر میں وہ اس کی ماں کے برابر ہی تھی، لیکن بچے نہ ہونے کے سبب ان کے شوہر نے جوانی میں ہی طلاق دے ڈالی۔ والدین نے دوسرے رشتے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، بھائی بھابھی نے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا، تو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے والد کے مکان میں رہتے ہوئے چھوٹی موٹی مزدوری بھی کرتی رہتی تھیں۔ والد کا سایہ اٹھا تو بھائیوں نے حق تلفی کرتے ہوئے حصہ چھین لیا۔ بوا کوئی بچہ لے کر پال لو، ابھی کچھ سال میں محنت کے لائق ہو، آگے وہ تمہیں پال لے گا۔ یہی وہ جملہ کافی عرصے سے سنتی آئی تھیں۔ انہوں نے ممتاز کو پالنے کا فیصلہ کیا، جو اچھے گھر کا بچہ یتیم ہو چکا تھا۔ ممتاز کو بوا کی صورت میں ایک فرشتہ صفت انسان مل گئی تھی۔ بوا نے سہارا دیا تھا، انہوں نے ممتاز کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اب ان کی بڑھاپے کی سواری تیار ہو چکی تھی۔ ممتاز نے ڈبل نوکریاں کر کے گھر بھی تعمیر کروا لیا تھا۔ تیری اب بیوی لانے کا وقت آ چکا ہے، اپنے دل میں ارمان ہی رہا کہ گوٹے والا سوٹ تیری شادی میں پہنوں گی۔ انہوں نے ممتاز کی بلائیں لیں، ان کی سگی اولاد بھی شاید ان کا اتنا خیال نہ کرتی جتنا اس نے کیا ہے۔ اس کی بات کا بوا نے اپنا مطلب اخذ کیا، کیا میں واقعی تیرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دوں؟ وہ جذباتی ہو چکی تھی، ان کی عمر ہو گئی تھی کہ اب چاہتی تھیں کہ گھر کے کام کاج کے لیے بہو آ جائے۔ وہ ذرا پرانے خیالات کی مالک تھیں، انہیں کام کاج کرنے والی لڑکیاں کافی تیز ترار معلوم ہوتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ آ کر ہی ساس کو کنارے پہ لگا دیں گی اور گھر پہ اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ ارے بوا، شادی کرنا بھی ضروری تھوڑا ہے، آپ ایسے ہی گوٹے والا سوٹ پہن لینا۔ وہ آنکھیں گول کر گئیں، جیسے انہیں اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ ممتاز کا کہکا گونجا۔ بوا کو لگا کہ لوگ کہیں گے کہ بڈھی گھوڑی لال لگام والا معاملہ ہے۔ اچھا چلو آپ کو بتاؤں گا، ابھی نہیں، پہلے میں کچھ چیزیں مزید بنا لوں، پھر ہی بیوی کو لے کر آؤں گا۔ کم اخراجات میں وہ اپنی بیوی کو لا کر کنجوسی میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بیٹے کو ترقیاں ملیں، تجھے کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ جب بھی چاہو گے ڈھیروں لڑکیاں شادی کے لیے ہاں کر دیں گی۔ انہیں اپنے بیٹے کی کمائی پہ بڑا ناز تھا، پورے محلے میں کہتی تھیں ممتاز جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کے سالوں سے بچھڑے بھائی بھی لوٹ آنے کی ضد پہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ بوا اپنے بیٹے سے کر دیں۔ بوا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، والد کے گھر جانے کا دروازہ پھر سے کھل جائے گا، انہیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ بیٹا، میری پسند کی لڑکی کو ہی ہاں کرنا، بڑی امید سے کہہ دیا۔ اپنے بھائی کو بھی جھوٹی امیدیں دلا چکی تھیں کہ وہ اسے ہی ہاں بولیں گی۔ بھائی کے آنے جانے سے پہلے تو ممتاز نے کافی ہنگامہ کیا، لیکن بعد میں وہ بوا کی خواہش کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ مسکان آج بہت جلدی میں تیار ہوئی تھی۔ اس کے دوست نے بتایا تھا کہ کمپنی میں ریسیپشن کی نوکریاں خالی ہیں، کام بھی کم ہے اور جلدی چھٹی ہو جائے گی، تنخواہ بھی اچھی ہے۔ آفس میں پہلے دن ہی وہ لیٹ ہو چکی تھی، بس بدلتے بدلتے جوتے ٹوٹے کے ساتھ آفس کا رخ کیا۔ پیچھے 2 مہینے اس خستہ حال جوتے میں کی اسکول کے دن گزار رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے گزارا چل رہا تھا، وہ بھی مطمئن تھی، لیکن اب نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ نوکری ملنے سے پہلے نقصان ہو گیا، آفس والے کیا سمجھیں گے، لنگڑا کر کیوں چل رہی ہے؟ مس، کیا سب ٹھیک ہے؟ ممتاز نے اسے دیکھا لیکن خاموش ہو گیا۔ خود بھی اسی محلے سے اٹھ کر آیا تھا، کل تک ایسے ہی حالات میں جگہ جگہ انٹرویو دینے جایا کرتا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، اپنی لڑکڑاہٹ پر قابو پاتے سیدھی کھڑی ہوئی۔ اپنی بری قسمت پہ وہ گھر جا کر رونا چاہتی تھی۔ اس حالت میں مزید بے عزتی کروانے کے لیے مزید اندر نہیں گئی، وہیں سے واپس مڑنے لگی۔ مس XYZ، آپ جو بھی ہیں، اتنی جلدی ہار ماننے والے زمین پر کیڑے کی صورت بن کر مسلے جاتے ہیں۔ ہمت کر کے آ گئی ہو تو انٹرویو دیے بغیر مت جانا۔ اسے اس لڑکی کی کم ہمتی پہ کافی غصہ آیا تھا۔ گھر کے حالات سے لڑنے نکلی تھی
اور پہلے کی بار میں دھوکہ کھا گئی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ مسکان کو گھورنے لگا۔ اسی حالت میں اندر چلو۔ اگر انٹرویو میں پاس ہونا چاہتی ہو تو تم بھی کام سے کام رکھو۔ وہاں جوتے سے تمہارا کانفیڈنس لو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمت دلاتا خود اندر چلا گیا۔ وہ کڑتی رہی کہ کس مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اپنے ٹوٹے جوتے ساتھ ممتاز کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھی وہ مسکرا دیا۔ انٹرویو ہال میں نئے کپڑے پہن کر لڑکے لڑکیاں تیار بیٹھے تھے۔ دل میں سوچا یہاں بھی کسی کی سفارش چلے گی۔ مس، آپ کو مینیجر اندر انٹرویو کال کے لیے بلا رہے ہیں۔ سر پہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وہ اندر آ گئی، لیکن سامنے سیٹ پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ کر اپنی حیرت پہ قابو پایا۔ ممتاز بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آج یہ لڑکی بھاگ جاتی تو اسے لگتا وہ بہت کم ہمت ہے، اسے حالات سے لڑنا ابھی آتا نہیں ہے۔ مس مسکان، آپ سیٹ سنبھال لیں۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ہمت ہارنے کے بجائے اندر آ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ وہ سر ہلا گئی۔ تھوڑے بہت انٹرویو کے بعد اسے جاتے ساتھ کی جوائننگ لیٹر مل چکا تھا۔ اس کمپنی کا مینیجر تو کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آ رہا تھا۔ بھلا ایسے کون کرتا ہے کہ نوکری دے دی جائے؟ اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ برا وقت بھی اچھے کے لیے آتا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کچھ رقم ایڈوانس دے دی گئی تھی جو اس نے جوتے خریدنے میں لگاتی تھی۔ اب الگ الگ سے 4 نوکریاں بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسکان کو اپنا اثر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ممتاز کو وہ چلبلی سی معصوم سی آگے بڑھنے والی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ ساری ہسٹری جاننے کے بعد معلوم ہوا تھا باپ کے مر جانے کے بعد اس نے ماں کا سہارا بن کر زندگی گزاری ہے۔ مسکان کی قربانیوں کا اندازہ لگا سکتا تھا کیونکہ وہ خود بھی اسی گلی محلے سے اٹھ کر آیا تھا۔ 2 روپے کی خاطر اس نے خود بھی اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں۔ جو چیز حاصل کرنے کے لیے اس نے گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا تھا، مسکان کی ہمت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا خیال ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا کہ وہ بس ایک امپلائی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کا خیال ذہنوں میں رہنے لگے۔ مسکان کا جب بھی اس سے ٹاکرا ہوتا تو خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ممتاز کے چہرے پر کسی نے آج تک بے وجہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت کم کسی سے لمبی بات کرتا تھا۔ بوا ہر وقت شادی کا زور دیتی رہتی تھی اور شادی کے نام پر اس کے سامنے صرف مسکان کا چہرہ ہی نظر آتا تھا۔ آج تک اس نے کسی بھی لڑکے سے فری ہو کر بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسی لیے ممتاز نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی مسکان سے اس بارے میں بات کر لے گا۔ میں آپ سے مس مسکان نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مسکان یہاں فائل کے سلسلے میں آئی تھی کہ مینیجر کو کام دیکھ کر جلدی چھٹی لے سکے۔ اس کی اماں کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا۔ جب سے یہاں کام کرنے لگی تھی گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ گھر میں راشن پانی بھی پورا پڑتا تھا۔ نعمان بھی اب باہر کے ملک جا چکا تھا، اسی لیے وہ شکر ہی ادا کرتی تھی کہ دوبارہ اس شخص سے اس کا سامنا نہیں ہوا۔ آپ میری تھوڑی سی تعریف کرنے پر بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اتنا اختیار نہیں دیا، مجھ پہ ترس مت کھائیں۔ وہ خفا ہوئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ باس اپنا رشتہ ہی لے آئے؟ مس مسکان، آپ اپنے نام کے برخلاف ہیں۔ کبھی میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اسے امید تھی کہ وہ لڑکی کچھ ایسا کہے گی۔ آپ نے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے، اگر مجھ سے کر لیں گی تو کیا ہی برا ہوگا۔ مسکان پھر سے اپنا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ بھلا وہ امیر زادہ اس سے کیسے شادی کرے گا؟ اسی لیے صاف انکار کر کے گھر کو واپس لوٹ آئی۔ ممتاز کو بھی پتا تھا کہ لڑکی ایسے ماننے والی نہیں ہے، اسی لیے وہ ڈائریکٹ بوا کو مسکان کے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ سوچتے ہی کہ بوا جب سنیں گی تو وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے تو کتنی خوش ہوں گی۔ بوا تو آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ کب ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ ممتاز کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی ہیں۔ آفس میں یہ لوگ مردوں کا دل بہلانے کو ہی تو آتی ہیں۔ ان کے بقول مسکان ایک ایسی لڑکی تھی جس نے ان کے معصوم بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ بوا، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس شادی کے لیے راضی بھی نہیں ہے۔ میں ہی اس پہ پریشر ڈال رہا ہوں۔
ممتاز نے اصل حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ بوا بھی آگے سے بول اٹھیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ شادی ان کی پسند کی لڑکی سے ہونی چاہیے، پھر یہ مسکان کہاں سے آ گئی؟ بوا، آپ کو کس نے کہا کہ میرا آپ پہ اختیار نہیں ہے؟ بلکہ آپ تو میری ماں ہیں، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے کی خاطر مسکان سے ایک بار مل نہیں سکتی ہیں؟ جس بڑھاپے کی لاٹھی کو اتنے عرصے سے انہوں نے بڑا کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ مسکان آ گئی تو کہیں انہیں کسی اولڈ ہوم میں نہ بھیج دیا جائے۔ گھر کی بھتیجی تو پھر بھی اپنی پھپھو کا مان رکھ لے گی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ رکھی تھی، بلکہ اپنے بھائی کو ہاں بھی کہتی تھی کہ میں انہیں کے ساتھ تمہارا رشتہ کروں گی۔ ارے بوا، آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا بھی ہوں یا نہیں۔ آپ نے ایسے ہی خواہ میں کسی دوسرے انسان کو امید دلا دی۔ بھلا میں ایسے لوگوں سے رشتہ ہی کیوں کروں گا جس نے میری بوا کو گھر سے نکال دیا ہو؟ ممتاز جب بھی ان کے بھائیوں سے ملتا تھا تو اسے یہی لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی لالچ میں اس کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ بوا، شاید آپ بہت بھولی تھی، وہ اپنے بھائیوں کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پائیں۔ تجھے بھی معلوم نہیں ہے دفتر میں کام کرنے والی لڑکیاں کیسے نکلتی ہیں؟ اگر اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی بات پہ اڑی رہی، لیکن کافی دن کی جنگ کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ بوا نے اپنے دماغ میں نئی ترکیب دے ڈالی اور ممتاز کے سامنے انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ ویسے بھی لے پالک اولاد تھی، اگر یہاں سے کہیں دور چلی جاتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنی اولاد کو بگاڑ تھوڑا سکتی تھی۔ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شادی زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہے۔ بوا منہ بنا کر ان کے گھر چلی تو گئی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا پہلے سے ایک رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ کہنے لگی کہ بھلا میرے ممتاز میں کیا کمی ہے جو ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس کی منگنی ٹوٹ چکی ہو۔ ان کے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت معنی رکھتی تھیں۔ مسکان کی ماں نے خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، جو ان کی حیثیت میں تھا وہ سب پیش کرنے لگی۔ مسکان تو بت بن کر بیٹھی تھی۔ ممتاز ہر تھوڑی دیر بعد اس پر نگاہ ڈال لیتا، جو ابھی تک حیران و پریشان تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ بہن، میں آپ سے صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ اس گھر کا خرچہ میری مسکان ہی اٹھاتی ہے۔ اس کے باپ کے چلے جانے کے بعد رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور منگنی توڑ دی گئی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن کوئی وجہ سچ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کسی سے تصدیق بھی کروا سکتے ہیں۔ میری بیٹی کا کردار بہت صاف شفاف ہے۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق ہی آپ کو جہیز دے سکتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سب منظور ہے تو میں بھی اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ مسکان حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو پہلی ہی نظر میں رشتے کو ہاں کر چکی تھی۔ کیا وہ ان پر اتنا بوجھ بن گئی تھی کہ پہلی بار میں انہوں نے رشتے کو ہاں کر دی؟ ممتاز کے متعلق وہ جانتی کیا تھیں، اور جو بوا آئی تھی وہ بھی مسکان کو ذرا خفا خفا سی لگی۔ بوا تو خاموش ہی رہی، کیونکہ اب ان کا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ رہی صحیح کسر ان کی بھابھی نے اس کے دل میں ڈال دی تھی۔ آنٹی، آپ فکر مت کریں، آپ مسکان کے بعد میری ذمہ داری بھی بن جائیں گی۔ مجھے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو صرف آپ کی بیٹی کا ساتھ چاہیے۔ دونوں طرف سے ہاں ہو چکی تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ممتاز خود مسکان کو ساری شاپنگ کروا کر لایا تھا، جس پر بوا کی بھابھی بولنے لگی کہ ابھی سے بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ آپ کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کر جاتا۔ ان کے دماغ میں بہت ساری ترکیبیں چل رہی تھیں، اور یہاں تائی نے بھی اپنا کام دکھانے کی بڑی کوشش کی تھی۔ ممتاز کو ایک بار ورخلانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ مسکان پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ رشتہ کس وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مسکان کی ماں بھی کافی خوش تھی۔ مسکان نے بھی خود کو ان کی خوشیوں میں خوش کرنا سیکھ لیا تھا۔ تائی نے نعمان کو بھی کال کر دی تھی کہ تمہاری منگیتر کی اب شادی ہونے والی ہے، تم بھی کچھ ہاتھ پاؤں مار لو، بھلا کب تک منگنی پر لٹکے رہو گے؟ مسکان تو تمہارے غم سے آگے نکل چکی ہے، اس لڑکی نے تو تم سے بھی امیر لڑکا پھنسا لیا ہے۔ مسکان شادی کر کے اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، کیونکہ نعمان نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں لے گا۔
بوا کا رویہ کچھ بہتر ہی تھا۔ ممتاز کے سامنے وہ ایسے خیال کرتی تھی جیسے مسکان ان کی لاڈلی بہو ہو۔ پہلی شطرنج کی مہر تو انہوں نے کھیل ہی لی تھی۔ شادی کے بعد مسکان کا نوکری کرنا بند کروا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی۔ جب مرد کما کر لا رہا ہے تو عورت کو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسکان اس پر کچھ کہے بغیر خاموش ہو گئی تھی۔ بوا آپ ہمارے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ ممتاز اور مسکان کا باہر ڈنر کرنے کا ارادہ تھا۔ بوا ہمیشہ انہیں باہر جانے سے منع کر دیا کرتی تھیں۔ کہتی تھی کہ گھر میں بنا کھانا کھانا چاہیے، لیکن 4 دن کی محبت میں بھلا وہ بوا کی کیا ہی بات مانتا۔ ارے بیٹا، مجھ سے باہر کے کھانے ہضم نہیں ہوتے۔ تمہاری بیوی نے خود تو کچھ بنا کر کھلایا نہیں، ہر روز تمہیں باہر لے جاتی ہے۔ بوا وہ بھی نئی ہے اور 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ کوئی نوکرانی آ کر کھانا بنانے لگ جائے، لیکن بوا کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ ممتاز تیری بیوی نہ جانے کتنے مردوں سے ملتی رہتی ہے۔ بوا کی بات پر ممتاز چونک گیا۔ مسکان تو کسی مہمان کے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ بوا نے منہ بگاڑا، اپنے لہجے کو شیریں بناتے ہوئے آگ لگانے کا کردار ادا کیا۔ بیٹا میں تو اس گھر کی مہمان ہوں، آج ہوں کل نہیں۔ وہ تیری من پسند بیوی ہے، لیکن پھر بھی جھوٹا منہ بڑی بات۔ یہی بولوں گی کہ اپنی بیوی کو اتنے مردوں سے ملنے کی اجازت نہ دیا کر۔ وہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ بلکہ میں بھی اسے منع کر دوں گا کہ آئندہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ممتاز کو خود خبر نہ تھی کہ آخر مسکان سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ ممتاز کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت مسکان سے جا کر ساری خبر لینا چاہتا تھا۔ نعمان 4 روز سے غم منا رہا تھا کہ اس کی مسکان کسی اور کی ہو گئی ہے۔ کاش وہ انگلینڈ جانے سے پہلے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا کر انتظار کی امید تھما دیتا۔ اپنی ماں سے لڑ کر وہ اس کے لیے اس دن لڑ لیتا تو آج ہاتھ نہ دھونا پڑتا۔ تم سے آج کون لڑکا ملنے آیا تھا؟ تم نے تو مجھے اس متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ممتاز کا لہجہ بدل چکا تھا اور شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ تمہیں بوا نے اس متعلق بتایا؟ وہ مجھے کیوں بتائیں گی؟ اس گھر میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، میں خود سب جان سکتا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کون مجھ سے ملنے آیا تھا۔ دراصل نعمان گھر آیا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ آئندہ اپنے سابقہ منگیتر کو میرے گھر کی دہلیز کے اندر نہ گھسنے دینا، ورنہ ہمارے رشتے پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ مسکان کو اس کا رویہ بہت تکلیف دیا تھا، لیکن کچھ مہینوں بعد جب خوشخبری کی خبر آئی تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اور بوا کی ساری چالیں ناکام ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ہی اٹھتے بیٹھتے ممتاز کے دماغ میں بھرنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری بیوی اچھی نہیں ہے، تمہیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے کے زمانے نہیں رہے کہ اب وقت بدل چکا ہے، تو تمہیں بھی بدل جانا چاہیے۔ مسکان اور ممتاز کی شدید لڑائی ہونے لگی تھی۔ جب بھی نعمان کہیں ٹکر جاتا تو ممتاز کا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ واپس اب انگلینڈ جاتے ہوئے اس کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا تھا، لیکن اس نے وہ تحائف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ممتاز کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ اس کے مطابق مسکان نے خود ہی سے گھر بلایا ہے۔ مسکان سو کر اٹھی تو اس کے پیٹ میں شدید درد سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ممتاز نے اسے دوائی کھلائی تھی، تب سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور حالت خراب ہونے لگی۔ اللہ میرے بچے کو کچھ مت کرنا، دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بوا کو آوازیں لگانے لگی۔ ڈاکٹر نے تو ابھی تو ڈیٹ بھی نہیں بتائی تھی، پھر یہ شدید درد کیوں اٹھ رہا تھا؟ ممتاز کو فون ملانے کو اٹھایا، لیکن نمبر مسلسل بزی جانے لگا۔ بوا چیخ کر پکارا، لیکن شاید وہ گھر پہ موجود نہیں تھیں۔ تمہارا کزن تمہیں ملنے کو کیوں آیا تھا؟ بوا نے معصومیت سے خود کو لاعلم ظاہر کیا۔ گھر کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتی تھیں ممتاز کو ساری عمر پالا ہے، اب ان کی ہر بات ماننا ممتاز پہ فرض ہے۔ وہ اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کروانا چاہتی تھیں تاکہ بہو کو مٹھی میں بند کر کے رکھ سکیں، لیکن ممتاز مسکان کو اپنی پسند سے بیاہ کر لے آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ان کے حکم کی حق تلفی کی تھی۔ اسی بات کا ڈر تھا انہیں کہ کہیں یہ کل کی پرائی آئی لڑکی گھر پہ قبضہ نہ جما لے۔ آپ بوا سے پوچھ لیں، وہ بس مجھ سے معافی مانگنے کو آیا تھا۔ ممتاز کی ایک ہی بری عادت تھی، ہر بات پہ شک کرتا تھا، اور اس کی بھیٹ میں وہ اپنی اولاد کھو چکی تھی۔ تم مجھ سے جھوٹ مت بولو،
تمہاری بچپن کی محبت جاگ اٹھی ہے، تبھی وہ پھر سے چکر لگانے لگا ہے۔ ممتاز کل رات سے سو نہیں سکا تھا۔ بوا کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ مسکان پہ اس نے سب کچھ نچھاور کیا تھا، لیکن بوا کے کہنے پر اب وہ اس پہ شک کرنے لگا تھا۔ جہاں رشتے میں شک کا بیج بو دیا جائے وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ہمارے اس رشتے کا بھی اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ عورت کو صرف جوتی، کپڑا اور مکان ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ماں عزت کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتی ہے۔ اب تمہارا مقصد بھی یہاں کیوں رہے گا؟ محترمہ، تمہیں تو میرے بیٹے کو تباہ ہی کرنا تھا۔ بوا اتنی بات کہتی جا چکی تھی اور اس کے بعد سے مسکان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ معاملہ کافی حد تک بگڑ چکا ہے۔ ہسپتال گئی تو معلوم ہوا کہ حمل ضائع ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے گھر لوٹی کیونکہ اس کے پیچھے اس کے شوہر کا ہاتھ تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے روتے ہوئے شوہر سے پوچھا۔ بوا بھی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ انہیں یہ امید نہ تھی کہ ممتاز ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ان کے اندر خوف کنڈی مار رہا تھا اور ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ ایک ننھے بچے کی جان لینا آسان عمل نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ کیا معلوم کس کا گناہ؟ اپنے شوہر کی بات سنتے اس کا جسم پتھر ہو گیا۔ اتنا بڑا الزام، جبکہ آج تک اسے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اللہ پر انصاف چھوڑ اپنے شوہر کو چھوڑ میکے چلی گئی تھی، جب 4 دن بعد اچانک اس کے پاس انجان نمبر سے کال آئی اور معلوم ہوا کہ ممتاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچ گئی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بوا اب بھی شرمندگی سے ہاتھ جوڑے معافیا مانگنے لگی۔ کہنے لگی کہ ممتاز کو حقیقت کا معلوم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی تم دونوں کی زندگیاں ٹھیک ہوگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دراصل ممتاز کے دل میں نفرت کا بیج بونے والی میں تھی۔ میں نے ہی اسے شک میں مبتلا کیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم آتے ہی میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لو گی۔ مسکان کچھ بھی نہ بولی۔ کچھ دیر بعد ممتاز کو ہوش آیا۔ نعمان ممتاز کو ساری حقیقت بتا کر جا چکا تھا۔ اپنی زندگی کے غلط فیصلے پہ ابھی تک وہ شرمندہ تھا۔ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے آخری بار معاف کر دو، آئندہ میں کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ دل تو چاہا کہ اپنے بچے کا چیخ چیخ کر حساب لے، لیکن عورت اکیلے اس معاشرے میں چل نہیں سکتی۔ وہ اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کر چکی تھی، لیکن اس بات کے ساتھ کہ آئندہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔